آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ سول اور عسکری قیادت کا وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس بھی ہوا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک ہوئے۔ ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ سانحہ سیالکوٹ سے پاکستان کا تشخص مجروح ہوا، قوم کے سر شرم سے جھک گئے، ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، مثالی سزائیں ملنی چاہیے، پروسیکیوشن بھرپور تیاری کے ساتھ عدالت جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اجلاس میں گفتگو، سیالکوٹ کے واقعے پر پیش رفت رپورٹ پر اظہار اطمینان۔ سیالکوٹ کے واقعے سے پاک شری لنکا تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ شری لنکن ہائی کمشنر موہن وجے کہتے ہیں کہ سانحہ سیالکوٹ ایک ہے، پاکستان نے فوری ایکشن لیا، حکومت کے اقدامات سے خوش ہیں، یقین ہے متاثرہ فیملی کو انصاف ملے گا۔ پی ٹی آئی کے وفد کی شری لنکن ہائی کمیشن آمد، سانحہ سیالکوٹ پر ہائی کمشنر سے تعزیت۔ آپ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کو جیتنا بھی آتا ہے اور ہارنے کو سمجھنا بھی آتا ہے۔ آپ ہارنے سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، ہار سے سیکھتے ہیں۔ جب وہ مشکل وقت میں آتا ہے تو اس کو اس کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ کھیلوں سے انسان لڑنا سیکھتا ہے، ہار سے دل برداشتہ ہونے والے ہی ہارتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب پروگرام سپورٹس ڈرائیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے حکومت کی پوری کوشش ہے نوجوانوں کو بہتر تعلیم اور کھیل کے مواقع ملیں۔ تقریب میں بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور شہریوں کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس، نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار ویڈیو لنک پر شریک۔ اجلاس میں پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات، لانگ مارچ کی حکمت عملی اور اسمبلی سے استعفوں سمیت مختلف آپشنز زیر غور۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، وزراء اور حکومتی ارکان اسمبلی شریک۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی شرکاء کو مختلف امور پر بریفنگ۔ اجلاس میں شیریں مزاری اور انوار الحق کاکڑ میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی محمد خان نے کہا، ملک کی سلامتی پر اپوزیشن سیاست کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، رانا شمیم کا جواب اور اصل بیان حلفی جمع نہ ہوا۔ عدالت نے 30 نومبر کی سماعت میں سابق چیف جج گلگت کو 4 روز میں شو کاز کا جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کل کیس کی مزید سماعت کریں گے۔ عدالت نے رانا شمیم کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ ہائی کورٹ نے فیصل وابڈا کی الیکشن کمیشن میں کیس رکوانے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا، الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت جاری رہے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، فیصل وابڈا پہلے بھی 1.5 سال چھپن چھپائی کھیلتے رہے، اب یہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور کہیں گے ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے شوکت ترین کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات مسترد۔ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے شوکت ترین کے کاغذات منظور کر لیے۔ شوکت ترین کے کاغذات پر جے یو آئی اور اے این پی نے اعتراض کیا تھا۔ شوکت ترین نے الیکشن کمیشن میں داخل جواب میں کہا، 16 نومبر کو درخواست دی، 17 نومبر کو ووٹ مردان منتقل ہو گیا۔ وزارت قانون نے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا عمل شروع کرنے کے لیے صدر کو سمری ارسال۔ صدر عارف الوی وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کر کے نام فائنل کریں گے۔
کراچی کے جناح اسپتال میں نرسز کا احتجاج OPD کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی, پولیس کی رکاوٹیں ہٹا دیں, رسک الاؤنس دینے کا مطالبہ. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی نرسز کی حمایت کر دی. وہاڑی میں قائد اعظم کے مجسمے پر نئی اینک لگا دی گئی. DC آفس میں نصب مجسمے سے اینک چوری کا مقدمہ درج. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مجسمے کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت. کورونا کے نئے ویرینٹ سے بچاؤ کے لیے NCOC کی مزید پابندیاں. کیٹیگری C میں 8 ملکوں کا اضافہ. زمبابوے, سلووینیا, ویتنام, پولینڈ, نمیبیا, لیسوتھو, استوانیہ اور بوسٹانیہ بھی شامل ہیں. تمام 14 ملکوں سے مسافروں کی آمد پر پابندی. NCOC کے مطابق پاکستان آنے والے تمام مسافروں کے لیے کورونا کی ویکسین لگوانا لازم ہے. قوم کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف کا 50واں یوم شہادت. میانی صاحب قبرستان میں شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی. آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. میجر شبیر شریف نے 1971 کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا. نشان حیدر اور ستارہ جرت کا اعزاز رکھنے والے واحد فوجی آفیسر ہیں. DG ISPR کا بھی وطن کے بہادر سپوت کو خراج عقیدت. جنونی ہندوؤں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو 29 برس بیت گئے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ دن ہندوستان کی مسلم دشمنی, نفرت اور ریاستی ملی بھگت کی یاد دلاتا ہے. بابری مسجد کی شہادت بھارت میں اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی مثال ہے. نومبر 2019 کا بھارتی سپریم کورٹ کا غلط فیصلہ انصاف کی موت تھی. ڈھاکہ ٹیسٹ کا تیسرا روز بھی بارش کی نظر. کھیل بغیر کوئی گیند پھینکے ختم کر دیا گیا. دونوں ٹیمیں ہوٹل سے اسٹیڈیم ہی نہ پہنچیں. کل چوتھے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز 2 وکٹوں پر 188 رن سے آگے بڑھائے گا. پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. اور رتھ جرم کی سزا کاٹ کر رہا ہوئی, لیکن معاشرے نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا. ہالی ووڈ کی ایکشن فلم انفارگیویبل کا آخری ٹریلر جاری. فلم 10 دسمبر کو ریلیز ہوگی.